صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم شعر نمبر 135 اور 36 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِي وَلَن تَرَى مِن وَلِيٍّ غَيْرَ مُنتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَسِمِ۔ اور جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کی مدد حاصل ہو، اگر اسے بہت سارے شیر اپنی کچھار میں گھیر لیں تو خاموش ہو جائیں گے، چپ سادھ لیں گے۔ اور ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوست کو نہیں دیکھو گے کہ جس کی مدد نہ کی گئی ہو، اور ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کو نہیں دیکھو گے جو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو گیا ہو۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور من جو شخص، تکن ہو، با وجہ، رسول اللہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، نصرت مدد ہو اس کی، ان اگر، تل کا ملاقات کریں، آمنا سامنا ہو، ملیں، یہ اس کا معنی ہے۔ ہو اس شخص سے، الاسد یہ اسد کی جمع ہے، شیروں کو کہتے ہیں۔ فی میں، آجام یہ عجم کی جمع ہے، بانسوں کا جنگل جس میں شیر رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کا محاورہ جو ترجمہ کہتے ہیں شیروں کی کچھار، شیروں کی رہائش کی جگہ۔ تجمی دم بخود ہو جانا، جس کو کہتے ہیں نا ہکا بکا رہ جانا، خاموشی طاری ہو جانا، چپ سادھ لینا۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی اگر وہ شیروں کے پاس جاتا ہے، بلکہ شیروں کے پاس نہ بھی جائے، جنگل میں اگر شیر کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو شیر کیسے اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، دھاڑتا ہے۔ اور اب آپ تصور کریں کہ کوئی شخص ایسا ہو وہ جس کا سامنا شیر کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ شیروں کی کچھار کے اندر چلا گیا ہے، وہ ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں پر شیروں کی رہائشی کالونی ہے، تو پھر شیر تو اس کے اوپر کیسے غضبناک ہوں گے اور اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہے، کیونکہ اس کا ایمان اتنا طاقتور اور مضبوط ہے، اگر ایسا شخص شیروں کی کچھار کے اندر بھی چلا جائے تو اس شخص کا روب شیروں کے اوپر ایسا پڑے گا کہ وہ دم بخود ہو جائیں گے، وہ چپ سادھ لیں گے، ان کی آواز ہی نہیں نکلے گی، چاہے جائے کہ وہ دھاڑ کر اس شخص کو خوفزدہ کریں، چاہے جائے کہ وہ دھاڑ کر اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ برکت ہے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو جن و انس اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کی تابع ہو جاتی ہیں اور اس کے حکم کی فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ واو اور لن ترا ہرگز نہیں دیکھو گے، یہ جو لن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ ترا تم دیکھو گے، من کوئی، ولی دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست تم ایسا نہیں دیکھو گے، غیرہ بغیر، منتصر مدد کیا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی دوست ہوگا اس کی اللہ رب العزت کی جانب سے لازمی طور پر مدد و نصرت کی جائے گی، بھی ان کی وجہ سے۔ یہ جو ہی ضمیر ہے اس کے لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دوست ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی لازمی طور پر مدد و نصرت کریں گے، اس کو ہر مشکل سے نجات عطا کریں گے۔ واو اور اصلاح کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ من کوئی، عدو دشمن، غیر بغیر، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ منقسم ٹوٹا ہوا،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شخص جو دشمنی کرنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دیں گے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو پیس کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل باقی نہیں چھوڑیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک معیار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہو، آپ کے کاموں میں آسانی ہو، تو آپ کو یہ لازم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، الفت کا، عقیدت کا تعلق آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مدد و نصرت نہ کی جائے یا آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر مشکل معاملے میں اللہ رب العزت کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اور اگر نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے تو پھر انجام بہت بھیانک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد ہوگا، اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کن دردناک عذاب کے اس شخص کو سامنا کرنا پڑے گا۔